لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي رسالة الحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي رسالة الحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر و احسان ہے اور سرکار مدینہ کا شکر و احسان ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ سرکار کا مہینہ ربیع النور اور ربیع الاول، اس مہینے کے صدقے میں سارے مہینے، کیونکہ اس مہینے کے شان، اس کی شوکت پچھلی مرتبہ اسی بار اس سے پہلے بھی انشاءاللہ ہمارے خانقاہ میں میلاد النبی ہوئی، اس کے بعد مقبول کے تدوین پر ہمارے وارث پیر صاحب کے وہاں پر بھی میلاد النبی ہوئی اور صدر بھی چلا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد پھر 11ویں کا مہینہ۔ دیکھو یہ بتانے کا کیا ہے، انسان جو بھی کتنا بھی کما لے، کروڑوں اور اربوں خربوں روپے کما لے، بڑے بڑے بادشاہ چلے، اکبر جیسا، ساری دنیا کے اندر اس کی سلطنت کروڑوں اربوں کلومیٹر، 1 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ نہیں، اربوں کے کروڑوں اربوں روپے کے خزانے، اور خزانے بھی خزانے ایسے اللہ والوں اس کی گنتی بھی ایسے مغل سے شہنشاہ، اتنا انہوں نے آ کر ساری دنیا کے اوپر، خالی ایک ہندوستان بنگلور منطور کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے اتنے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے پیسے والے دنیا کے اندر گزرے، چلے گئے، آئے، آج ان کے نام پر یہ فاتحہ، یہ درود پڑھنے والا کوئی، یہ فاتحہ، یہ درود پڑھنے والے، چاہے ہزاروں مسجدیں کھولیں گے، مغل بادشاہ ہزاروں مسجدیں، پیسے والے ہزاروں مسجدیں کھولے، ہزاروں بار حج کو ہزاروں انسانوں کو بھیجا، لاکھوں آ کر زکوٰۃ میں دیے ہیں، انہوں نے بہت سے ایسے بہت فرائض میں کام کیے ہیں، مگر دیکھو جتنا بھی دیکھو آپ اپنی باپ داداؤں سے اس سے پہلے اور جسے بھی جو بھی ہسٹورینس ہیں، جتنے بھی عالم دین ہیں، ان کو جا کر پوچھو یا دیکھو یا سوچو، دنیا کے اندر اتنے لوگ، اتنی مسجدیں بنے، اتنے حج کیے، اتنی زکوٰۃ دی، اتنے خیرات کرے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آج ان کا نام کیوں نہیں لیتے لوگ؟ کیوں ان کے اوپر فاتحہ، کیوں ان کے اوپر درود نہیں پڑھتے؟ فاتحہ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں یاد نہیں کرتے لوگ؟ دیکھو بزرگان دین فرماتے ہیں، چاہے تم جتنی بھی مسجدیں بن لو، جتنی بھی دولت خرچ کر لو، جتنے بھی حج کرا لو، جتنا بھی زکوٰۃ دے لو، جتنا بھی سب کچھ کر لو، جب تک تم 2 چیز نہیں پکڑتے، جب تک 2 چیز پکڑ کر نہیں چلتے، خدا کی قسم نہ تمہارا حج، نہ تمہاری زکوٰۃ، نہ تمہارے سلسلے، بہت سے ایسے بڑے بڑے پیر گزرے، بڑے بڑے خلیفے گزرے، جنہوں نے آ کر بڑے بڑے سلسلے چلائے، مگر ان کے انتقال کے بعد سلسلے پورے بند ہو گئے، مرید پورے بھاگ گئے، سب چیز ہو گیا، مگر یہ جو واحد ایسا سلسلہ اور واحد ایسا یہ چیز ہے، یہ بزرگان دین کا کرم ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں 2 چیز اگر پکڑ کر کوئی چیز بھی کرو، 2 چیز اگر اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو 2 چیز جو چھوڑے گئے ہیں، یہ قرآن، ایک اہل بیت، ان دونوں کو تھامو اور پکڑ کر تم کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی دنیا کے اندر کی نیکی کا کام کرو، تمہارا کام قیامت تک بھی سراہا جائے، تمہارا کام قیامت تک بھی یاد رکھیں گے، تمہارا نام قیامت تک بھی ہوگا، قیامت میں بھی، محشر میں بھی ہوگا، جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ مگر کیا شرط ہے؟ یہ 2 چیز، یہ 2 گراں قدری چیزیں، کیونکہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 گراں قدری چیزیں، فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیت، یہ 2 گراں قدری، ثقلین بولے تو 2 جہاں، یہاں کا بھی وہاں کا بھی، نیچے کے بھی، جتنے بھی زمین ہے، جتنے بھی آسمان ہیں، جتنے بھی 7 زمین ہو، 7 آسمان ہو، 18,000 مخلوق ہے، اس سے زیادہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ بنائے، اور جتنے بھی فرشتوں کے جتنے بھی آسمان بنائے، جتنے بھی ثقلین کے اندر موجود ہیں، یہ سب سے وزندار چیز یہ قرآن، یہ اہل بیت ہے، ان کو تھامو اور ان کے وسیلے سے تم کام کرو، خدا کی قسم تمہارا کام کامیاب ہو۔ اب یہ بات کیوں؟ تو وکیل صاحب بھی تھے، ہمارے پیر صاحب بھی، آج بھی 2 سال ہوا گزر کر، 2 سال کے پہلے ہزاروں میں تھے، آج لاکھوں میں مرید ہیں، آج لاکھوں میں ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی چل کر ان کی چیز بڑھے گی۔ کیونکہ جو کام انہوں نے کیا، جو اہل بیت کا عشق دکھایا، یہ ایسا چیز ہے کہ یہ آ کر زندوں کا کام ہے، یہ مرتے نہیں، یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جو بھی مم ماتا حب محمد و آل محمد ماتا شہید،
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسرے جو محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں کرتے وہ مر جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد مرنے کے بعد مردہ ہے، نہ ہلتا ہے، نہ ڈلتا ہے، نہ سانس لیتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ کون جو مردہ ہیں، جو سرکار اور سرکار کے اہل بیت سے محبت، وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ اگر زندہ بھی ہے وہ کروڑوں بار حج کرے، زکات دے، سب کچھ کرے، مگر سرکار کی محبت نہیں، سرکار کی آل کی محبت نہیں، وہ زندہ رہنے سے مرنا بہتر ہے۔ اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کا مطلب یہ نہیں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کا مطلب ہے ذکر حسین بھی ہے، ذکر الہی بھی ہے، ذکر رسول بھی ہے۔ یہ ذکر جو چیز ہے اللہ تعالیٰ جس کو ذکر کیا ہے، جیسا ورفعنا للذکر، اے نبی تمہارا میں ذکر بلند کیا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کا نام لینا بھی ذکر ہے، حسین کا نام لینا بھی ذکر ہے، حسن کا نام لینا بھی ذکر ہے، اور فاطمہ کا نام لینا، یہ سب آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ دیکھو ساری کائنات ہمیں آئے بیٹھے ہمیں اللہ 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 یا اللہ یا حیو یا قیوم یا اللہ یا اللہ مولا یا اللہ، یہ ہمارے ذکر، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کرتا؟ اللہ تعالیٰ خود اپنا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں، اے انسانوں، اے مومنوں، میں اور میرے فرشتے محمد و آل محمد کے پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے لوگوں تم بھی بھیجو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر سرکار کا امام حسن، امام حسین، علی اور فاطمہ کو یاد کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے حقیقت میں درود کا؟ اللہ کے فرشتے حسن، حسین، فاطمہ اور مولا علی اور سرکار کو یاد کرتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے، اے ایمان والو تم بھی سلامتی بھیجو نا میرا حسن و حسین اور اہل بیت کے پاس۔ یہ درود کا مطلب ہے سوئی، دوسرا کوئی مطلب ہی نہ اہل بیت میں کوئی جما سکتے ہیں، نہ کوئی ادھر سے بڑے سے بڑا صحابی آ سکتا ہے، بڑے سے بڑا غوث آ سکتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ اہل بیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت اتری، درود کی آیت اتری، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لوگوں نے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا، لوگوں نے پڑھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نبی اور آل نبی کے اوپر سلام بھیجتا ہے، نبی جیسوں کے اوپر سلام بھیجتا ہے۔ یا سرکار مدینہ سلام، ہم بھی تمہارے پر سب کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں۔ سرکار کے پاس آئے بیٹھے، بہت سے صحابہ اپنی اپنی مرضی سے چلنے والے، آج بھی دیکھو اپنی مرید اپنی اپنی مرضی سے اپنے انداز سے چلنے والے، بہت سے آ کے بیٹھے، بولے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تمہارے پر درود بھیجا، ہم صرف تمہارے ایسا نبی تمہارے اوپر درود و سلام بھیجے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، اے میرے صحابیوں، تم یہ دم کٹا درود اور یہ منافقت کا درود پڑھو گا۔ سرکار کے اوپر اللہم صلی علی محمد کہے اور آل محمد کے اوپر سلامتی نہیں بھیجے، سرکار فرماتے ہیں یہ آ کر منافقت کا درود ہے، یہ دم کٹا درود ہے، یہ درود کو بل مت پڑھا کرو، کیونکہ سرکار دو عالم نے دکھا دیا جب تک محمد کے ساتھ آل محمد کے اوپر تم درود نہیں بھیجو گے، جب تک محمد کے ساتھ آل نبی کا ذکر نہیں کرو گے، نہ تمہارا ذکر قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ تمہارا سلسلہ قبول۔ تو چاہیے کہ یہ ذکر کے ساتھ محمد کے ساتھ صلی اللہ تعالی وسلم آل محمد کا بھی ذکر ہو، کیونکہ درود کے اندر اگر آل محمد نکال دے، اللہم صلی اللہ محمد کہہ دوں، تو میں خدا کی قسم کائنات کے اندر کسی کی نماز قبول نہیں ہو جب تک آل محمد نہیں کہتے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نہیں کہتے، یہ درود مکمل نہیں ہوتا۔ نہ اس کے اندر نماز کے اندر اتحیات کے بعد درود ہے، نہ وہ درود آ کر ہمارے واسطے فرض ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، نماز کے اندر درود نہیں ہو تو نماز نہیں ہوتی، اب نماز نہیں ہوتی تو کوئی ارکان نہیں ہوتا، نہ سلسلہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے واسطے یہ آل محمد کی محبت رکھو دل میں، اور دنیا کے اندر جینا ہے ان کا نام کر، کن کا نام کرنا؟ ہمارا نہیں، ہمیں کڑکوں میں ایسا میں بھائیسا میں اتنے خان خواہ کھولیا میں اتنے کٹے بنیا میں اتنے کھلایا، خدا کی قسم تمہیں کتنے بھی کٹے بنے ہو، اکبر بادشاہ سے زیادہ، اکبر سے بن گئے، بابر سے زیادہ بن گئے، انہیں کروڑوں چیزاں کریا رہیں گا، میں خدا کی قسم انہیں جتنا بھی کریا انہیں کروڑوں مسجدیں کھولیا رہیں گا دنیا کے اندر، مگر اس کا نام نہیں، جیسے بڑے بادشاہ کا نام نہیں ہوا تو ہمارے تمہارے جیسے آدمیوں کا کیا نام ہو سکتا؟ کیونکہ اگر نام ہونا تو نام بلند کرو علی کا، نام بلند کرو، نام بلند کرو حضرت فاطمہ کا، بجت پاک کا، غوث اعظم کا، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے ان کا نام بلند کرو، ان کے فضائل کہو، ان کی محبت دلوں میں بڑھاؤ۔ اگر ان کی محبت بڑھائیں گے تو وہ ان کی دعا سے ہمارا نام
ایسے ہی ہمارے پیر صاحب بھی کیا کرے، اپنا نام کبھی نہیں کرے، دعا کرے نوجوان جاؤ جی شیخ کا کرو، شیخ کا کرو، شیخ کا کرو، کیونکہ یہ بزرگان دین کا ایسا یہ ہے کہ آ کر اپنے آپ کے اوپر سب کرتی ہوں، سب کرتی ہوں. دیکھو مولا علی کی مشکل کے کشا کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے یا علی مشکل کشا میں تمہاری لونڈی ہوں، تمہاری باندھی ہوں، کتنے کی سالہ سے تمہارے پاس میں دل میں تمنا لے کے آئی ہوں، مگر کبھی بھی میں آتی ہوں تمہیں نہیں رہتے، یا تمہیں بزی رہتی، تمہیں دوسرے صحابہ سے بات کرتے رہتی، میں آتی ہوں ان کے گھر میں کام کرتی تھی، ان کے گھر میں کام کرتی تھی. ان کا نام حنفیہ رکھو، حضرت حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو پوچھنی مولا علی مشکل کشا کو، مولا علی مشکل کشا کتنے سال ہو گئے تمہارے گھر میں کام میں باسنا دھوتی، سب چیز سے رکھتی، جب بھی میرے دل میں تمنا ہے سب جنے پوری کائنات کے اندر دیکھتی تمہارے در کے اوپر سارے فرشتے ملائکہ یہاں تک نبی آتے، قدم بوس کر کے نبی عیسیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آتے، تمہاری چوکھٹ کے اوپر قدم بوسی کرتے، تو ان کے اگر کوئی پریشانی ہوتے تو سارے پریشانیوں کو حل کرتا ہوا دیکھی. پورے فرشتے آتے کائنات کے اندر سب کے حل کرتے. میں تمہارے گھر کے اندر ہوں، میرے دل میں آ رہا ہے، یہ سب سوچ رہی ہوں میرے دل میں ہے، مگر وہ کبھی بھی وقت نہیں مل رہا، وہ موقع نہیں مل رہا بتانے کے بعد. یہ دل میں سوچی سو گئے. صبح کو اٹھے مولا علی مشکل کشا بلایا، بیٹھا ہے، کیا پوچھے تمہارے دل میں کیا ہے. انہوں بولنے سے پہلے مولا علی مشکل کشا کیا کرے، پوچھے کیا تمہارا کیا معاملہ ہے. تو ان کے دل میں جو بھی خیالات تھا بے شک مولا علی مشکل کشا کو سب معلوم، صحابہ بھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ، ان کے جتنے بھی صحابہ بیٹھے سب کچھ معلوم. مولا علی مشکل کشا بولو کیا ہے تمہاری حاجت کیا ہے. انہوں بولے میں 3 سال سے کام کر رہی ہوں، مجھے یہ ایک سہارا ہونا، بڑھاپے کا ایک سہارا ہونا. مجھے بچے نہیں کیا بھی نہیں، اب میں جینا اگر کوئی بولے تو تمہیں ہی تمہارے گھر میں جی دوں. اب اس کے بعد اس کے گھر کے بعد اگر میں مرنا ہے، یہ ہے میری زندگی پالنا ہے، میں کیسا پالوں یار مشکل کشا، میں ساری زندگی کے واسطے مجھے ایک سہارا ہونا. تو انہوں پوچھتے کیا ہونا، اے حنفیہ کیا ہونا. تو بولتی مجھے ایک بچہ ہونا. مولا علی مشکل کشا کیا کرتی، پلٹتی تھوکتی، پلٹ کو تھوکتی، تھوکے تو کیا ہوتا ہے گود کے اندر ہے، پورے جنے پریشان. مولا علی مشکل کشا کو پوچھے سو وہ بچہ کرنا سو دعا، اٹھائے کہ نہیں مولا علی مشکل کشا اٹھائے کہ نہیں، گود میں تھوک ڈالا. گود میں تھوکتے سب پورے صحابہ پریشان، حضرت حنفیہ بھی پریشان. انہوں اٹھتے ہی کیا ہوتا ہے، گود میں اٹھنے جاتے ہی گود میں کیا ہوتا ہے، ایک بچہ آتا ہے. اٹھنے جاتے ہی ایک بچہ آ جاتا، بچہ آیا تو رونا شروع ہو جاتا. نہ کوئی دنیا کے اندر ہمیں جیسا پیدا ویسا نہیں. اگر مولا علی مشکل کشا ان کی فضول کر کو بولے تو بیکار کی چیز، جیسا ہمارے بال کترنے کے بعد بیکار، تھوکنے کے بعد بیکار، ایسے ناخون ایسے فضول کے چیزاں ہی جو آ کر ہمارے واسطے بیکار چیزاں ہیں، ہمارے واسطے بھی سب کے واسطے بھی بیکار. ہماری کٹنگ کرے، ہمارے بالاں کیا کرتی ہیں، اٹھا کو پھر کرتی، کیا بھی لے لگا کو نہیں رکھ سکتے. تھوک کیا کرتی، روڈ کو بھی تھوکتی، کاندھے بھی تھوکتی. اب وہ سب چیزاں کیا کرتی ہیں، بیکار چیزاں. ایسا مولا علی مشکل کشا اپنا فضول چیز، مولا علی کو اپنا تھوک، ان کا تھوک ان کو بیکار ہے. اب بیکار تھوک خالی گود میں تھوکے. پورے صحابہ کے دل میں کیا ہوا، مولا علی مشکل کشا کو دعا کرنے جا رہی، کیا مولا علی مشکل کشا کو ہماری دعا سننے کے بغیر تھوک رہی نہ. تھوکتے ہی کیا ہوتا، اٹھنے جا کو کیا کی بولنے جاتی ہے عورت، گود میں بچہ ہوتا. کیا بولتی، پورے جنے پریشان ہو جاتی، بولتی ہیں اے حنفیہ جا، اس کا نام محمد حنفیہ ہے، اس کا نام محمد حنفیہ ہے، جا. دیکھو ایسے مولا علی کی محبت، اہل بیت کی محبت ایسی چیز ہے. جب مولا علی مشکل کشا کا تھوک خالی معمولی سا ان کا ایک تھوک ہے، جو تھوک ہے تو محمد حنفیہ جیسے ان کے اولادہ ہوں، محمد حنفیہ جیسے اولادہ ہوں. خالی تھوک کا خالی ایک بار مولا غوث پاک قدس اللہ وسلم العزیز کے زبان مبارک میں مولا علی مشکل کشا اپنا لباب دہن اپنا تھوک ڈالے تو غوث اعظم جیسے ولیاں بنتے، لباب دہن منہ میں دیے تو غوث پاک جیسے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو، مولا علی کے تھوک کیسی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بھی مولا، ان کی بات کیسی ہے. مولا علی کے بھی مولا ہیں، جس کا مولا میں ہوں علی اس کا مولا ہے. اب علی کے مولا کی کیسی بات ہوتی ہے. جب خالی سرکار مولا علی مشکل کشا کے تھوک کے اندر اتنے بڑے امامہ بن سکتی، محمد حنفیہ جیسے بڑے بزرگ ولی بن سکتی، غوث اعظم دستگیر جیسے غوثوں کے غوث قطبوں کے قطب، اور جس کے تھوک لے کو ساری وہ تھوک لیتی مولا علی مشکل کشا کا لباب دہن. کیونکہ ہمارے دکنیاں ہمیں تھوک بولے، لباب دہن کر کو بولے تو کیا کہ آدمی کہتے ہیں شہد سمجھا تھا، لباب دہن بولے تو تھوک، دہن کر کو بولے تو گلے میں سے نکلنے والا تھوک، لباب بولے تو تھوک.
تھوک جب مولا غوث پاک کے زبان مبارک میں جاتا ہے، اپنے جسم میں جاتا ہے، اب وہ خالی تھوک جانے کے بعد غوث پاک کیا فرماتی ہیں؟ پہلی مرتبہ جب عربی میں جب کیا فرماتی ہیں، عربی عجمی تھے، بات کرتی غوث اعظم دستگیر، بات کرنے نہیں آتا عربی میں، تو عربی کے اندر فرماتی ہیں تھوک گیا مولا علی مشکل کشا کا حقیقت، جب وہ تیز میں آئے، وہ مولا علی مشکل کشا کا لباب دہن گیا، غوث پاک کے جسم میں گیا، غوث اعظم دستگیر مست ہو، پر پوری آنکھ اور ابتدا ان کو خیال بھی نہیں، وجد کی حالت میں آئے۔ اب وجد کی حالت میں کیا بولے؟ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر، ساری دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ، چاہے کوئی بھی ہوں دے، بہت سا بھی اولیاء اللہ ہوں دے، کوئی بھی ہوں دے، اگر نہیں مانیا انہیں آنکھ کو مشرک ہو جاتا۔ ساری اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر غوث پاک کا قدم۔ بہت سے ایسے اولیاء اللہ تھے جو غوث پاک سے بھی عمر میں بڑے تھے، کرامات والے تھے، بہت بڑے کرامات والے تھے۔ زیر جنے میں کیا رکھتے حسد رہتا کہ غوث پاک آج کل کے چھوٹے بچے ابھی بھی 600 اب بھی ہمیں پرانے ہزاروں سال سے ہمارا ڈنکا، ہمارا یہ ہے، ہمارا سلسلہ ہے، ہمیں ایسے ہی ویسے ہی۔ اب دل میں ان کے دل میں بھی آتا کہ شیطان ہر انسان کو بھی کے ساتھ ہے، یہاں تک ہر نبیان کو غوث اعظم دستگیر کچھ بہکا رہے۔ تو بڑے بڑے بزرگان دین کیا اپنے دلا میں کیا رہتے ہیں، کیسا ہمیں سننا، کیسا ہمیں سننا۔ وہ حالت کے اندر جیسا روحانی حالت کے اندر غوث اعظم دستگیر یہاں بیٹھی ساری کائنات کے اندر اعلان کر رہی، اعلان کرے تو وہاں سب سے پہلے خواجہ غریب النواز خراسان کی پہاڑیوں بغداد میں بیٹھی، بغداد سے خراسان کی پہاڑی 1500 میل دور، وہاں سے غوث پاک خواجہ غریب النواز بیٹھی، اپنا سر ایسا جھکاتی سجدے میں چلی بولتی، یا غوث پاک خدا کی قسم میرے گردن کے اوپر آپ کا قدم ہے، میرے آنکھوں کے اوپر، میرے پلکوں کے اوپر، میرے سر کے اوپر، میرے باپ کے سر کے اوپر، میری ماں کے سر کے اوپر، میرے شیخ کے سر کے اوپر قدم ہے۔ جب جھکا کو قدم جا کو سیدھا سجدے میں گئے، وہاں سے ندا آتی، اے شیخ خواجہ غریب المحی الدین حسن چشتی سنجری، آج تمہیں آ کر شیخ البحر ابر کر دیا، ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا کر دیا۔ تو خواجہ غریب النواز جب حکم، سب سے پہلے حکم اطاعت، سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے شیخ کی اطاعت، اپنا پیر جو کہتا، اپنا شیخ جو کہتا اسے اطاعت کرنا، دوسرا سوچنا نہیں۔ تمہارے کتنے بھی اوپر کے پیر آنند مرید آنند ہمنا ضرورت ہے، تمہارا جو پیر تمہارا جو راستہ دکھانے والا ہے اس کی اطاعت کرنا۔ وہ اطاعت جب کرے شریعت کے مطابق تو انہوں کیا کرے؟ خواجہ غریب النواز کو ہندوستان میں جب کہے، بہت سے بزرگان دین روحانی حالات میں آ کو غوث پاک کو بات کرتی ہیں، یا غوث پاک یہ کیسا تمہیں کہہ ڈالے کہ آ کر تمہارے گردن کے اوپر ہماری گردن کے اوپر تمہارا قدم، سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر تمہارا قدم، کیسا بول ڈالے تمہیں؟ تو روحانی حالت سے بولتی غوث پاک بولتی ہیں، اے شخص دیکھو میں سید ہوں، میں امام حسن سے ہوں، میں امام حسین سے ہوں، کوئی کائنات کے اندر ایسا نہیں جو میری جو نسل رکھتا ہے، میری جو نسب رکھتا ہے، اور میں وہ ہوں۔ بے شک تھوڑے بہت رہیں گے جو حسنی بھی رہیں گے، حسینی بھی رہیں گے، مگر اے لوگوں میں وہ ہوں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن اور مولا علی مشکل کشا کا لواب دہن نے میں نے آ کر چکا، میں نے ان کا تھوک چکا ہے۔ کیا اے ولیوں، اے لوگوں، تم ولی سمجھتے ہو، تم غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، تم بے شک حسنی حسینی سے ہوگے، خون سے ہوگے، مگر کیا تم نے آ کر سرکار دو عالم اور مولا علی مشکل کشا کا لواب چکا ہے؟ تو سب پریشان ہوتے ہیں۔ ہم بے شک خون سے رہیں گے، تھوڑے بہت رہیں گے، مگر خدا کی قسم ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لباب چکا ہے، نہ مولا علی مشکل کشا کا لباب چکا ہے۔ کہتے ہیں غوث پاک یہی ایسی بڑی چیز ہے، جب مولا علی پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن مولا علی کے منہ میں، اپنی جیب مولا علی کے منہ میں دے دی۔ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب ان کے منہ میں دے دی۔ پھر امام حسن، امام حسین پیدا ہوئے، ان کی جیب منہ میں دے دی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں دیکھو یہ مرتبہ صرف ان کو ملا، اور ان کو ملنے کے بعد مجھ شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا، اس لیے میں سب کے مرتبے سے خالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک اور مولا علی مشکل کشا کے لواب دہن کے صدقے میں ایسا آ کر سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا ہوں۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو خدا کی قسم ان سے بڑھ کر کوئی آ کر پوچھتا ہے، غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے
کہتا ہے یا غوث پاک آپ کا اتنا بڑا مرتبہ، جیسا مولا امام سرکار مولا علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دہندہ آپ کو بھی دیا، فاطمہ کو بھی دیا، حسن کو بھی دیا، حسین کو بھی دیا، آپ کو بھی وہی دیا، کیا آپ بڑے مرتبے میں ہو؟ تو کیونکہ آج کل ایسا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بے شک بڑے مرتبے مگر پنجتن سے چھوٹے. کیا کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے بیٹے عبد الرزاق جیلانی کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں دیکھو میرے والد بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب الدین دیا ہے، ان کا تھوک ان کے منہ میں ڈالا، مگر طریقہ الگ ہے، طریقہ الگ ہے. جب مولا علی مشکل کشا پیدا ہوئے سرکار نے اپنی جیب ان کی جیب میں دے دی، ان کی جیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ ان کے منہ میں دے دیا. یہ پتا نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب الدین یہاں جا رہا ہے یا مولا علی کا لعاب الدین ادھر آ رہا ہے. یہ ایسا ہوتا. سرکار فاطمہ پیدا ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ فاطمہ کے منہ میں دے دیا. یہ نہیں پتا چلا کہ سرکار کا جا رہا ہے یا فاطمہ کا. امام حسن پیدا ہوئے ویسے ہی ہوا، امام حسین پیدا ہوئے ویسے ہوا. مگر جب غوث پاک کو دینے کا واقعہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ انگلی سے اپنے جیب سے تھوک اٹھا کر غوث پاک کو. یہ مرتبے میں فرق ہے. یہ آ کر انگلی سے لگانا الگ ہے اور آ کر منہ میں منہ دینا الگ ہے. کیونکہ یہ بہت فرق ہے، کیونکہ منہ میں منہ دینا بہت بڑی چیز ہے. منہ میں منہ دینا یہاں سے یہاں بھی جاتا ہے، ٹو وے کا قصہ. یہ آ کر اطاعت کا قصہ. تو ان کا مرتبہ پنجتن کا مرتبہ بڑا بلند، غوث اعظم سے بھی بڑا بلند. غوث اعظم دستگیر خود فرماتے ہیں کہ میری 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب تک میں آل ابا کا وسیلہ نہیں لیتا. جب تک میں آل ابا بولے تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر تطہیر کے اندر ابا کے اندر جن پنجتن کو بلا کر کہا یہ ہاں اولئک اہل البیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ جو ان سے محبت کرتا تو انہی سے محبت کر. یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ غوثیہ. تو یہ فیصلہ ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا جو میری آل ابا میں ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو انہی سے محبت کر. یہ حکم تھا سرکار کا. اللہ تعالیٰ کے اوپر دیکھو کبھی اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دے سکتے، مگر سرکار نے اس چیز کے اوپر شرط رکھی. کیونکہ اگر امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لی ہے، امت لے لی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کہا میری امت میں وہی لوگ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہی میرے امتی ہیں. جو ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو انہی سے محبت کر. باقی کے تمہیں جس سے بھی محبت کر لو، ساری دنیا کے سارے ولیوں سے محبت کر لو، اہل بیت سے دشمنی کرو گے خدا کی قسم پورے شیطان، اہل بیت سے محبت دشمنی کرو گے منافق ہو جاؤ گے. سب سے محبت کر لو مگر اہل بیت کو چھوڑ ڈالے بیکار. اہل بیت کو پکڑو، اہل بیت کو پکڑ دو، کسے محبت کرتی کر لو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا. کیونکہ یہ اصل ہے، یہ آ کر حقیقت ہے، یہ آ کر سب سے بڑا وسیلہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو انہی سے محبت کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل امین آ کر فرماتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کا کیا جو ان سے محبت نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصارہ ہو کے مرے، مجھے پرواہ نہیں. یا تو یہودی ہو کے مرے یا نصارہ ہو کے مرے تھے، مجھے پرواہ نہیں. ان سے محبت نہیں کرے اہل بیت سے، یہودی ہو کو مرو، نصارہ ہو کو مرو، انہوں میری امت بیچ نہیں رہا. نام کو امتی، نام کو نام رہیں گا، نام کہتے ہوئے رکھ لے رہیں گا، عاصم رکھے رہیں گا، عادل رکھے رہیں گا، عبدال رکھے رہیں گا، مگر نام سے تمہیں نام سے مسلمان دکھیں گے، مگر تمہاری موت یہودی ہو کر مرنے سے یا عیسائی ہو کر مرو گے. ان کی محبت اگر نہیں کرو گے تو ہمیں چاہیے ان سے محبت رکھے. ان کا بڑا مرتبہ امام مولا علی مشکل کشا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پنجتن پاک، یہ ان کا بڑا مرتبہ. ان سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر، ان سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر نہیں. دیکھو خواجہ غریب نواز پرسوں بھی بولیا، خواجہ غریب نواز ایسی ہستی جہاں پر بیٹھے غوث پاک کا قدم لیے، غوث پاک کے پاس آئے، خدمت کرے، 6 مہینے خدمت کرے. حقیقت میں پہلے غوث پاک کے جو جا کر سب سے پہلے سر جھکائے آئے، غوث پاک کو خلافت دیے. ہے قادری، حقیقت میں قادری غوث خواجہ غریب نواز قادری ہیں. آئے ہندوستان کے چشتی سلسلہ چلائے. جب آئے ایک دیول کو آئے، ایک دیول میں بیٹھے، دیول میں بیٹھ کو کیا کرے پنڈتاں. وہ زمانے کے اندر کیسا پنڈتاں، فل ہندوستان کے اندر پورے گھنٹے مارنے والے پورے پنڈتاں سب بیٹھے تھے. خواجہ غریب النواز بھی، دھوپ ہے، گرمی ہے، راجستھان کی بڑی گرمی ہے. جا کو دیول کے اندر سہارا تھا، دیول کے اندر جا کو بیٹھے، ان کے مریدان کے ساتھ بیٹھے. وہاں دیکھے تو دوپہر ہوئی، سب کو آ کو کھانا بانٹ لیں گے، لنگر چل رہا.
भेड़ा क्या वो काफिर क्या लंगर चल रहे, लंगर के अंदर खाना डाल रही, सब्जी डाल रही। बहुत से ख्वाजा गरीब नवाज देखेंगे उनके मुरीदान को भूख, कैसा आज हमारे मुरीदान को भी कैसा मुरीदान को भूख लगी। ख्वाजा गरीब नवाज तो भूख नहीं लगती, गली है, भूख लगी। जब लंगर खत्म हुआ ख्वाजा गरीब नवाज बोले जाओ उसने जाकर पूछो, खाना पूछो, हमें मुसाफिर आई खाना पूछो। ख्वाजा गरीब नवाज के गए मुरीद गए, जाकर पूछे या पंडित हमें मुसाफिर आई बाहर से, हम ना जरा खाना मिलता है। उन्हें देख पूछा कौन तुम्हें, बोले हम हैं मुसलमान आकर साथ में हिंदुओं को क्या होता है परेशान, नहीं है खाना जाओ, नहीं है खाना जाओ तो भेजा। ख्वाजा के पास आती है, बोलती उनके मुरीद नहीं है खाना नहीं दे रहा है, मुसलमान को खाना नहीं दे रहा। ख्वाजा गरीब नवाज छोड़ो, ठीक है छोड़ो। फिर पूरा खत्म होता है, वो पूरे खाजा नहीं, पूरे पंडित की जितना भजना कर लेती सभी रहती। अब निकले इसने को बड़ा पंडित सामने आता, ख्वाजा गरीब नवाज उठती बोलती खाना पूछा खाना नहीं दिया। बोला नहीं है मेरे पास, झूठ बोल रहा है, खाना था मगर दिया नहीं, झूठ बोल रहा है, मेरे पास खाना नहीं है। तो बोले जरा पानी रहा तो जरा पानी दियो पीने, पानी रहा तो पानी दियो, हमारे पास खाना भी नहीं है पानी भी नहीं है। दिखाए ये क्या पूछे, वहाँ देखे तो बड़ी गई बनी थी, गई को पूजा करते ना, गई बनी थी। वो क्या करूँ, बोले तो मेरा भगवान का है। पंडित क्या बोला, मेरा भगवान का है। गई को गई माता से भी कर, उन्हें बोलते ख्वाजा गरीब नवाज बोलती इस करने से मैं दूध निकाल लेता हूँ, इस करने से मैं दूध निकाल लेता हूँ। इन्हें पंडित बोला हमें हजारों साल से पूजा करी, हजारों साल से पूजा करी, हमें घंटे मारे, उन्हें आज तक हम ना मूत दी नहीं, तुम ना दूध देती क्या, हम ना मूत नहीं दे सकी उन्हें, तुम ना दूध देती क्या, तुम्हें चुपके रहो। बोले ख्वाजा गरीब नवाज इशारा करे गाय इधर आ, गई सीधा क्या उठी, ये पाँव उठी, पूरा बुत ये पाँव उठी, वो पाँव उठी, फिर पीछे का उठी। ख्वाजा गरीब नवाज सामने गए, पीछे आको गई, उससे पीछे आकर पूरे पंडित पीछे पूरे पंडित देखे ख्वाजा सामने, ख्वाजा के पीछे गई के पीछे पूरे पंडित चलते चले देखे देवल के अंदर कौन भी नहीं, बड़े बड़े दूसरे पंडित आए, इधर कहीं इतने बड़ा फंक्शन चले था कहीं। तो बोले देखो कौन के आए, बाहर से कौन के आए, मुसलमान आए, मुसलमान के पीछे हमारे पंडित चलते। परेशान हुए, जाको देखे अंदर उनका भगवान ही नहीं, उनकी गईश नहीं थी। परेशान हुए क्या ये किस्सा, पीछे गए, ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे गए। बोले देख तुम्हें सभी आपको, तुम्हें शख्स तुम्हें कौन, और ख्वाजा गरीब नवाज से पकड़े, पूछे तुम्हें कौन। उन्हें बोले मैं अल्लाह ताला का वली हूँ, मैं फला जगह से आया, मैं अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तबलीग करने आया, तुम्हें सभी क्या। बोले ये कैसा नहीं चले। ख्वाजा गरीब नवाज बोले देख हजारों साल से तुम्हें भगवान मानते, अगर तुम्हारा भगवान ऐसा है जो मेरे इशारे को आना तो मैं कैसा, तुम्हारा भगवान हजारों साल से हरियाणी तुम्हें बोले तो मैं एक इशारा में हलाया तो मैं कहता हूँ। पूरे पंडित क्या करे, पूरे कदम को सीखे। सब जने बोले हजारों साल से हमें गौ माता को पूजा करने वाले, आज आया कि नहीं हमारा एक ऐसा आशिक आया जो अल्लाह ताला का ऐसा बंदा आया जो गौ को पूजा करने वाली को ऐसा इशारा कराया तो हमारा भगवान उसके पीछे गया। तो इन्हें कहता हमें इस गई के पीछे गए, गई ये भगवान के पीछे, कितना बड़ा भगवान। तो ख्वाजा के पीछे पूरे ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे गए, बैठे, जाको बातचीत करे, क्या क्या पूछे, सवाल करे, सब करे, उन्होंने अल्लाह की बातें बताए, सभी बताए। फिर एक जालिम का बच्चा उठा, बोलिया तुम्हें बहुत बड़े जादूगर नहीं का, उसके वास्ते हमारे गए। तो बोले तुम्हें जादूगर तो तुम्हें बताते करामत, मैं जादूगर नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से करा, मेरी तुम्हारी गई लिया है, तुम्हारे गई के थना में से दूध भी निकाला, मेरे मुरीदा भी पिया, मैं भी पिया, अब क्या करना। बोले अगर तुम्हें जादूगर नहीं मिले तो बाकी के कहते ही हमारे बुता, गई के साथ दूसरे बुता भी रहती, देवाला के अंदर क्या रहती, दूसरे बुता में रहती। जाको क्या बोलती, उनके मुरीद को बोलती ऐ मुरीद तुम्हें जाओ, जाको बोलो ख्वाजा बुला रही। इन उठती मुरीद, हिंदुआ क्या बोलती हूँ, पंडिता में उन्हें नहीं, हमें जाको बुलाती, अरे तू जा। उन्होंने जाको मजाक करने के वास्ते उन्होंने जाती, जाको पंडित क्या करता, हजारों साल से पूजा कर रही है, घंटे हरा है, घंटिया मार रहा, क्या क्या चीज कर रहा है, जाको खड़ता खड़िया की नहीं, क्या बोलता बुता, छोटे बुता पूरे रहती, बोलता है शेख ख्वाजा, हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन चिश्ती संजरी के हुक्म से तुम्हें आओ। तो पूरे जितने भी बुता रहती, पूरे बुता उतरती, पूरे वो आको पंडित के पीछे आ जाते, पूरे वो पंडित के पीछे आ जाते। देखो ख्वाजा गरीब नवाज के खाली नाम लेने से पूरे मुर्दे बुतान आपको, तुम्हारी मट्ठी के बुतान जान हो को जान के पीछे आ गए। तो शेख अब्दुल ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेना कितनी बड़ी, वो आकर काफिर था, काफिर के रहने के बावजूद भी ख्वाजा गरीब नवाज उसे अता करे, उसकी जबान में तासीर करे। सिर्फ क्या ख्वाजा गरीब नवाज के नाम में ऐसी तासीर रहे तो देखो इमाम सरकार बहुत से बात में कितनी तासीर रहती है, इमाम हसन और हुसैन में कैसी तासीर रहती है,
اس کے بعد مولا علی کی اس میں کیسی تاثیر رہتی ہے، سرکار کی کیسی تاثیر. علی ان کے معمولی سے اولیاء اللہ، ان کے سامنے تو معمولی اولیاء اللہ. خواجہ غریب النواز کے نام میں ایسی تاثیر ہے تو نبی کے نام میں، علی کے نام میں کیسی تاثیر ہے. تو یہ نام، یہ چیز، یہ ایسی چیز ہے. خانخواہوں میں آ کر روحانیت ایسی ہے کہ ان کے ناموں سے روحانیت. دیوبند کے اندر ہندواں کو ان کے نام پکار کو بھٹا کو زندہ کر کو بلا لے جا رہی. ہمارے خانخواہ میں خواجہ کا نام لیے، مولا علی کا نام لیے، 12 امام کا نام لیے تو ہمارے خانخواہ میں کی ہمارے پریشانیاں دور نہیں ہو. دیکھو یہ ایسی چیز نہیں آ کر یہ بہت بڑی 12 امام آدمیاں سمجھتی ہیں بہت معمولی چیز ہو گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، سخت بیمار، سب جنے آئے، ڈاکٹر آئے، طب آئے، سب بھی آئے. دیکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کم نہیں ہو رہی. بولے سرکار، بولے صحابیوں میری بخار کم نہیں ہوتی، جاؤ میرے علی کو بلا لے، جاؤ میرے علی کو بلا لے. بولے کیا مولا علی تو طب نہیں، انہوں ڈاکٹر نہیں نا، ہمیں طب آج کیا بھی نہیں، مولا علی کیا کر. وہ زمانے سے کیا ہے مولا علی کے اوپر حسد، بغض، جلن. کیا کرے جا کو مولا علی اب حکم کرے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے نا، مولا علی مشکل کشا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گرم بہت گرم ہو گئی، بخار سے گرمی پورا آن تب رہا. مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ پکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ پکڑ کر کہے اے علی میرے جسم کے اوپر تمہیں پھیرو. مولا علی مشکل کشا کیا کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر اپنی چھاتی کے اوپر پھیرے. چھاتی کے اوپر جب فوراً پھیرے تو فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار پوری کم پوری بخار کم ہو. یہ نہیں کہ مولا علی مشکل کشا سرکار سے بڑھ گئے گا، مگر دنیا کو دکھانا، ہمارے جیسے بے وقوفوں کو دکھانا تھا کہ دیکھو میں نبی ہو کر، میں علی کا بھی مولا ہو کر، میں اگر بیمار ہوا تو میں علی کو بلاتا ہوں، علی کو پکارتا ہوں. تمہیں بے وقوفاں تمہیں کہیں سے بھی پریشانی ہے تو علی کو پکارو، انہوں آپ کو مدد کرتا. یہ ایسی چیز، یہ دلیل ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل، حجت قائم کی. بلا کر حجت چاہتے تو سرکار دو عالم اپنے آپ ہو سکتے ہیں، مگر حجت قائم کرنا تھا، یہ سنت قائم کرنا تھا. مولا علی مشکل کشا جب ہاتھ کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بخار ٹھنڈی ہو گئی، اٹھ کو کھڑے باقی کے کام کرے. کوئی پوچھا جا کو مولا علی مشکل کشا کو، یا علی مشکل کشا ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نمازاں پڑھے، ان کی بیماری کے واسطے نمازاں پڑھے، روزے رکھے، کیا کہ کچھ کرے، ہمیں قرآن پڑھے، دعائیں پڑھے، دم کرے، کیا کہ کچھ کرے، مگر کیا بھی اثر نہیں ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری پوری نہیں ہوئی. تمہیں کیا کرے، کیا پڑھ کو، کیا پھوکے، اتنا جلدی ختم ہوگا نا تمہارا. سرکار مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں دیکھو اے لوگوں، میں نے آ کر میرے 12 ائمہ کے نام لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیماری ختم ہو. اور یہ ایسی چیز ہے کہ 12 امام کا نام مولا علی مشکل کشا لیتے اور یہ دکھایا کہ آ کر ان ناموں میں اتنی تاثیر. ان کے نام آ لیو، ان کے نام میں جب مدد آئے ان کے نام سے پوچھو تب تمہیں دعا کرے تو تمہارے دعائیں قبول ہوتی. دوسرے کتنا بھی پکار ڈالو، جو بیکار لوگ ہیں بیکار ہیں، تو کائنات کے اندر جو بھی بیکار ہیں وہ بیکار ہیں. بیکار آدمیوں سے پکارنے سے کوئی مدد نہیں کرتا، خود ان کی مدد خود نہیں کر سکتے تو ہماری مدد کہاں کر سکتی. ان سے مدد لو جو آ کر دلیل بن کر آئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ان کے نام لیے اور دم کرنے سے آ کر دیوانہ بھی شانہ ہو جاتا ہے، بیمار بھی آ کر شفا مند ہو جاتا ہے. جو بھی حاجت مند ہے ان ناموں کو پکار کر اگر کسی نے مدد طلب کی، ان کے حاجات سنائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آ کر ان کی حاجات سننے والا کی درمیان کوئی بھی درمیان وسیلہ نہیں ہوتا، سیدھا اللہ اور تمہارے بیچ میں جیسا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. یہ اماموں کی دعا، یہ اماموں سے مدد کرنا، اماموں سے دعا کرنا جیسا ہے کہ اللہ اور تمہارے بیچ میں جیسا ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ. بیچ میں کوئی نہیں، کوئی بیچ کے اندر ٹانگ اڑانے والا نہیں. کوئی امام کا نام لیو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور پنجتن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. 13 فیبروری غوث پاک قدس اللہ صلی اللہ علیہ کی 11ویں شریف ہے ہمارے خانقاہ میں. 13 فیبروری 14 فیبروری مدور میں، 15 فیبروری مدور کپا کے اندر انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے سلسلے کو بڑھانے کی کوشش کریں. کیونکہ تبلیغ آ کر سب سے افضل العبادات تبلیغ کرنے سے سب سے زیادہ سب سے بڑی عبادت ہے. ہر چیز بھی کرے اگر تبلیغ کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا؟ تبلیغ. امام حسن کا کام کیا؟ تبلیغ. امام حسین کا کام کیا تھا؟ تبلیغ.
اس لیے تبلیغ آخر افضل العبادت، انسان کو راہ راست کے پر لانا، اہل بیت محبت دکھانا، اللہ اللہ کرانا، اہل بیت کے ناموں کے ذکر کرانا، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ انشاءاللہ 13 فروری کو انشاءاللہ ہمارے خانقاہ میں بنگلور کے خانقاہ میں انشاءاللہ 11ویں شریف ہوگی۔ انشاءاللہ جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے خلیل ہمارے اعظم سید اعظم کے پاس لکھائیں، اور مدور میں بھی انشاءاللہ جمعہ کے دن دوسرے دن 14 فروری، اور وہاں بھی مدور کے خانقاہ میں بھی دربار ہمارے پیر صاحب کے دربار میں بھی انشاءاللہ وہاں پر بھی 11ویں ہوگی، اور اس کے بعد کوپا کے اندر بھی 11ویں ہوگی۔ انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں۔